اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ریاست روئے زمین پہ مدینہ طیبہ کی بنی۔ مدینہ طیبہ میں مسجد کا قیام، ہمارے ہاں لوگ مسجد کو زیادہ مدرسے کی بنسبت فوقیت دیتے ہیں، تو یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آ کے مسجد کا قیام فرمایا، یہ بہت بعد میں ہوا۔ مدینہ پاک میں مسجد بعد میں بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسے کی بنیاد پہلے رکھی ہے۔ آخر اتنی اہمیت تو ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تو مساجد بہت عظیم ہیں، لیکن دین جہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے علماء دین پھیلانے والے تیار ہو کے نکلتے ہیں، وہ مدارس ہیں، مدارس سے نکلتے ہیں۔ اور امام بخاری کے حوالے سے، امام بخاری کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ ابتدائی حالات سارے علامہ صاحب نے بیان کیے، آخری ان کا جو وقت تھا، علم والوں کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد اہل علاقہ کو لگتا ہے کہ جی ہمارے مولوی صاحب جو ہیں یہ ٹھیک نہیں، علامہ صاحب ٹھیک نہیں ہیں، ان کو چھٹی کروا دینی چاہیے۔ یہ پاکستان کا، خصوصاً پاکستانی عوام چونکہ سارے مفتی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی ہم علماء سے زیادہ جانتے ہیں، تو علماء کی چھٹی کروا کے پھر ایک دوسرا عالم دین لے آتے ہیں، کچھ عرصہ اس کو چیک کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بندہ یہ بھی نہیں ٹھیک، انہوں بھی کٹ کے ایک اور لے آؤ۔ تو یہ معاملہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ معاملہ امام بخاری کے ساتھ بھی رہا ہے۔ امام بخاری جیسی ہستی کے ساتھ یہ معاملہ آیا، تو اس زمانے میں تو ہمارا تو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے، بہت طویل ذکر ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت ساری جگہوں پہ جب آپ جا کے پڑھاؤ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے تھے، کچھ عرصے بعد وہاں کی عوام اور خواص سارے مخالف ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ امام صاحب کو وہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ کرتے کراتے بالآخر تنگ آ کے امام صاحب اپنے علاقے، آبائی علاقے تشریف لے آئے کہ جی ہر جگہ زمین تنگ ہو گئی ہے، اب اپنے آبائی علاقے میں، اپنے خاندان برادری میں بیٹھتا ہوں۔ جب یہ آئے تو لوگ اپنے علاقے کے باہر نکل کے انہوں نے امام صاحب کا استقبال کیا کہ جی اتنا بڑا امام جس کو ہماری زمین کے ساتھ نسبت ہے، وہ باہر انہوں نے نکل کے استقبال کیا۔ امام صاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرا تھا وہ اپنے سارے مخالف ہو گئے۔ لوگ مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، لوگ دین کی بات نہیں سننا چاہتے۔ دین وہ سننا چاہتے ہیں جو ہمارے مطابق ہو، تو دین ہمارے مطابق نہیں ہو سکتا، ہمیں دین کے مطابق ہونا پڑے گا۔ امام صاحب اتنی مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ یہ آخری ان کا جو سفر تھا، ہر جگہ سے تنگ آ کے اپنے آبائی علاقے میں پہنچے۔ اپنے آبائی علاقے والے نے جب اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے ہجرت کے لیے سفر باندھا، اپنی بستی سے جب باہر نکلے نا، یہ آخری جملہ ہے، اگر سمجھ جائیں تو مدرسے کا اور علماء کا اور دین کے بارے میں اس سے بڑی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی۔ امام صاحب باہر نکل کے اپنی آبائی علاقے بستی سے باہر نکل کے آپ نے وہاں کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، فرمایا باری تعالیٰ ساری زمین سے تنگ آ کے بالآخر میں اپنے گھر واپس آیا تھا، اب اپنے گھر والوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، اب پوزیشن یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا، میں تھک گیا ہوں ان لوگوں سے، باری تعالیٰ مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ سوچے نا، ہم نے کبھی ہجرتیں نہیں کی، ہم نے سامان نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی اپنے علاقے نہیں چھوڑے۔ آپ کو آسان لگتا ہے ایک عالم دین کسی دوسرے ضلع صوبے سے سامان اٹھا کے آپ کے پاس تشریف لائے، آپ سے مراد آپ کو نہیں کہہ رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے پاس آئے اور آپ دوسرے دن اس کی چھٹی کروا دیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ جی آپ کہیں گے کہ جی ہماری بڑی شاباش ہے، اسی دوسرے دن مولوی کر دینے، یہ بدبختی ہے۔ کیا ہے جی؟ پیار نہ لاکھوں تے صحیح، بدبختی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں نا، زید بکر کوئی بھی ہے، جو بندہ اس قبیل کے اندر شامل ہے کہ جی کوئی بھی ہماری بستی میں آئے، یہ صرف سوڈی کا نہیں کہہ رہا، پورے پاکستان میں خصوصاً اہل سنت کی مساجد کا یہ حال ہے، ہر دوسرے دن کسی بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے جو مولوی نو کٹ دو۔ اگر ہر دوسرے دن مولوی نکالنے کہ مولوی خراب ہے تو سوچو انتظامیہ بھی تو خراب ہو سکتی ہے۔
نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی نا جی، وہ انسان ہے، اس میں غلطیاں، تو انتظامیہ میں کیوں نہیں ہو سکتی غلطیاں؟ کدے یہ بھی سوچا کہ مولوی ہمیشہ کرنے آتے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس باری ساری انتظامیہ نو کٹ کے نویں لے آنے، ہو سکتا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ علماء کے پیچھے نہ پڑیں، آپ حکومتیں چینج کروا لیں، جو کام کرنے والے ہیں علماء کی عزت کریں، علماء کی عزت سے ہی دین کی بقا ہے۔ اگر علماء نہیں رہیں گے تو اس کے بعد قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، فرمایا جب قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو زمین سے اٹھا لے گا، اور خوش نصیب ہیں جو علم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زندگی، مال، جان وغیرہ وقف کرتے ہیں، جن کے اصال ثواب کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ نصیحت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں موت سے بڑھ کے نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اتنے دل ہمارے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر موت بھی اثر نہیں کرتی۔ صرف 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، بندہ فوت ہوا ہے، ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کے گھر چلے جائیں، گھر والے خیال ہی نہیں ہے بندہ کون فوت ہوا ہے، لوگ اپنی مصروفیات میں مگن ہیں، کھانے پینے میں مگن ہیں، خوش گپیوں میں مگن ہیں، سیاسی حالات کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، کون مر گیا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں کہ دنیا رک جائے گی، ہمارے مرنے سے نہیں رکتی دنیا۔ جس طرح ہمارے بڑوں کے جانے سے کائنات نہیں رکی، ہمارے جانے سے بھی کائنات نہیں رکے گی۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں، یہاں موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آخرت سنوار جائیں، اپنے ہاتھوں سے سنوار جائیں۔ جس طرح کہ مجھے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کو موقع نہیں ملا، زیادہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، جس طرح مجھے بتایا گیا۔ پہلی فوتگی ہوئی ہے پروفیسر نواز صاحب، سکول کی تعلیم کے حوالے سے ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی۔ بہت زیادہ انہوں نے خرچ کیا ہے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اساتذہ کے اوپر انہوں نے بہت خرچ کیا ہے۔ رب کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیٹے، غالباً اسد بھائی نام ہے ان کا، بھائی اسد جو بعد میں پہنچے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم کے ساتھ محبت کا ذوق عطا فرمایا۔ وہ ہمارے اس مسجد کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، ہمارے مدرسے کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو بزرگوں کا، ان کے بزرگوں کا مزاج ذوق تھا علم کی ترویج و اشاعت کا، وہ ختم نہیں ہوا۔ جس طرح باپ کا ذوق مزاج ہوتا ہے، وہی تربیت آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ بول رہا ہے، ماں باپ سے اس نے سنا ہے تبھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر بچہ نیکی کر رہا ہے تو وہ ماں باپ کو دیکھ کے کرتا ہے۔ تو ماں باپ اچھے تھے، آگے ان کی اولاد بھی اچھی آئی ہے، وہ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دوسری جو فوتگی ہوئی ہے، جوان فوت ہو گیا کرنل فواز صاحب، ان کا اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں ان کا بھی بڑا تعاون ہے مدرسے کے ساتھ۔ اور جس معاشرے میں ہم کھڑے ہیں نا، دل یقین مانے پوری زندگی کے اندر میرا دل آج تک اتنا نہیں دکھا جتنا دل یہاں پہ آ کے ایک بندے کی بات سن کے دکھا ہے۔ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی، نہیں آپ کے لیے نہیں ہوگی، یہ عام روٹین کی بات لگتی ہے۔ ہم نے ہر بندے کو کہا ہے کہ جی بچے آپ یہاں داخل کروائیں۔ ہمارا مفاد تب ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ سے فیس لینی ہو۔ ہم نے کوئی دعویٰ کیا جی ہم فیس لیں گے، کوئی نہیں نا آکھیا جی، ہم تو الٹا دینے کو تیار ہیں۔ ایک بندے کے پاس ہم پیغام لے کے گئے ہیں، زبان سے ایک بندے نے کہا ہے سوڈی کا عمومی مزاج یہی بن گیا ہے، میں نے اس لیے کمیٹی سے گزارش کی ہے فری والا کھاتہ بند کریں ان کے اوپر۔ پاکستانیوں کو لت لگ گئی ہے، منہ کو خون لگ گیا ہے، ہر جگہ سے مانگنا ہے، بھکاری پن جو ہمارے بیچ گھس گیا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے ایک بندے سے کہا ہے کہ جی بچہ یہاں داخل کروا دو، اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا، کہتا ہے جی میرا بچہ فلاں جگہ پہ جاتا ہے، وہ مجھے مالی طور پہ فلاں فوائد دیتے ہیں، گاؤں دیں دینے، ماج دیں دینے، پٹھے دیں دینے، راشن دیں دینے، جو بھی ہے یہ فوائد دیتے ہیں، میں اپنا بچہ نکال کے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اندازہ کریں، ہماری سوچ کا لیول دیکھیں، نہ دین سے غرض ہے، نہ کسی اور چیز سے، اللہ رسول کا خوف ہے۔ یہ جو جتنے لوگ جن کے پاس ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں نا، جو بچے دے دو، زبان سے کہنے کی ہمت کم کو ہوتی ہے، دل سب کا یہی ہے کہ جی ہم جو سکول میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہے، ہم فلاں مدرسے میں جاتے ہیں تو یہ فوائد ہیں، تسی کی دو گے، تسی تو ہونا ہے، توڑے تو پلے شاہی کوئی نہیں، ہم تو الٹا دینے والے نہیں، ہم الٹا لینے والے ہیں آپ سے، تو جی تسی کی دو گے؟ میں نے کہا کہ جی کاروباری سودا تو کر نہیں رہے، جس کا یہ مائنڈ ہے نا کہ جی ہم دیں گے تو وہ ہمارے اوپر احسان ہی نہ کرے، وہ بچہ دے ہی نہ۔ ہماری صدا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو لوگ تعاون کر رہے ہیں،
یہ سوچ اس لیے بتائی ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں وہ سوچیں کہ ہم کتنے مشکل حالات میں یہاں کھڑے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے اور کتنی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ہاتھ بالکل ہی بند کر لیں گے تو انہوں نے جین بھی کوئی نہیں دینا سانو۔ اس لیے جو تعاون کرنے والے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت زیادہ تعاون تھا کرنل فواز صاحب کا بھی، اور اب ان کے جو عزیز ہی ہیں پروفیسر صاحب کے بیٹے اسد صاحب کا، ان کا بھی بہت زیادہ تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں اور آخری جملہ میرا مدرسے کے حوالے سے، مدارس بنتے ہیں، دلوں کا حال رب جانتا ہے۔ ہم جو مدرسہ بنا رہے ہیں، ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ جب تک ہم موجود ہیں مدرسہ بنا رہے، اور جب ہم چلے جائیں تو مدرسہ ختم ہو جائے۔ میرا رب گواہ ہے، مسجد میں کھڑا ہوں اگر میری نیت میں کھوٹ ہو۔ ساری سٹرگل یہ ہے کہ یار ایک پودا لگ جائے، ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ پودا ہمیشہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے اور تناور درخت بن جائے، بس یہ کاوش ہے۔ ہم اس کو کسی شخصیت کی محتاج نہیں کرنا چاہتے۔ مدارس پہلے بھی بنے ہیں، پھر لوگ آتے جاتے ہیں تو سلسلہ رک جاتا ہے۔ ہم جو بنا رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ، مضبوط بنیادوں پہ بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارے آنے یا جانے، کسی کے آنے جانے سے وہ بند نہ ہو، وہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو آپ نے مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کے درجات بلند فرمائے، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔